یہ مسجد جو ہے یہ جماعت احمدیہ والوں کی مسجد ہے، اور یہ گھر جو ہیں یہ ایسے لوگوں کے گھر ہیں جن کے اوپر یہ الزام لگایا گیا کہ ان کا تعلق جماعت احمدیہ سے ہے۔ میرا تعلق تو نہیں ہے کسی بھی جماعت سے، خاص طور پہ جماعت احمدیہ سے۔ اتنا میں جانتا ہوں کہ جو کلمے کو مسخ کرے یا جو قرآنی آیات کو مسخ کرے، اس کے متعلق کیا ہونا چاہیے، یہ تو آپ بتائیں گے مجھے۔ میں اس میں علامہ صاحب سے پہلے ہم دیکھ لیں۔ جی میں عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ یہ جو پاکستان کے اندر مختلف مذاہب اور مختلف مسالک کا معاملہ ہے، میرے خیال میں پاکستان کا آئین اور اسلام اور اخلاقیات کا تقاضا یہ ہے کہ ہر مکتب کا اور ہر مسلک کا اور مذہب کا احترام ہونا چاہیے، اور ہر مکتب کو دوسرے مکتب کا احترام کرنا چاہیے۔ یہاں خصوصی طور پر جو احمدیوں کا معاملہ ہے، وہ دیگر جو یہاں مذاہب بستے ہیں پاکستان کے اندر، ہندو ہیں، سکھ ہیں، کرسچنز ہیں، ان سے تھوڑا سا مختلف ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر کے اسلامی شاعر کو استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیگر لوگ تو سیدھا سیدھا کہتے ہیں، کرسچن کہتا ہے میں کرسچن ہوں، ہندو کہتا ہے میں ہندو ہوں، سکھ کہتا ہے میں سکھ ہوں۔ تو اس وجہ سے یہ اختلاف پیدا ہوتا ہے کہ وہ مسلمانوں کا کلمہ استعمال کرتے ہیں، مسلمانوں کا نام استعمال کرتے ہیں، جبکہ ان کو مسلمہ طور پہ تمام مکاتب فکر کافر قرار دے چکے ہیں، اور پاکستان کا آئین بھی ان کو کافر قرار دے چکا ہے۔ تو ان کو ایک جیسے دیگر مکاتب کے لوگ یہاں بستے ہیں اپنے اپنے حساب کے مطابق، ان کو بھی اسلامی شاعر کو استعمال کرنے کی بجائے اپنی راہ لینی چاہیے۔ اس قسم کا لیں گے تو پھر ظاہر مسائل پیدا ہوں گے۔ اگر یہی دیکھیں، ایک میری بات سنیں علامہ صاحب، نہیں مجھے ایک بات بتائیں کہ کلمہ تو آپ کا اور میرا لکھا ہوا ہے نا، وہ کلمہ تو آپ کا اور میرا لکھا، چلیں یہ تو ان کا نہیں ہے، یہ تو مسلمانوں کا ہے، تو ہم اپنے ہی کلمے کو بے حرمت کریں گے، اس کی بے حرمتی کریں گے؟ میں عرض کرتا ہوں، مسئلہ یہ ہے کہ بے حرمت انہوں نے کیا جنہوں نے جو کلمہ کو تسلیم نہیں کرتے یا جن کے متعلق تکفیر ہو چکی ہے، ان کو کم از کم یہ کہنا چاہیے کہ آپ لوگ، میرا خیال ہے اس کے اوپر بھی ایک ڈیبیٹ کرنی پڑے گی، یہ پوچھنا پڑے گا ان سے کہ واقعی وہ اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ میرا خیال ہے یہ باتیں ہیں، یہ تو باتیں ہیں جو کرنے کی ہیں۔ البتہ میں ایک بات عرض کر دوں کہ جو میں پہلے بات کر رہا تھا اس کے حوالے سے ہی ایک چھوٹی سے نقطہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، دیگر حضرات بات کریں گے کہ یہاں پاکستان کے اندر ایک بہت بڑی مشکل یہ ہے کہ ہمارے اندر برداشت اور تحمل کا فقدان ہے۔ جو سب سے زیادہ مسائل جس سے پیدا ہوتے ہیں، یہ میں بالکل تسلیم کرتا ہوں کہ ہمارے مدارس سب سے بڑی این جی او ہیں، یہ بھی تسلیم کرتا ہوں کہ مدارس کے اندر دہشت گردی کی تعلیم نہیں دی جاتی، لیکن یہ میں ضرور کہوں گا کہ ہمارے مدارس کے تعلیم میں یا نظام میں کہیں کہیں نقائص ضرور ہیں کہ یہ حالات پیدا ہوتے ہیں۔ امریکہ کا جو نعرہ لگایا جاتا ہے کہ ہر چیز ہم امریکہ پہ ڈال دیتے ہیں، یہ بھی بات ٹھیک ہے، وہ جیسے وہ ایک پنجابی کا شعر ہے کہ کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ سانو مرن دا شوق بھی تھی، کچھ ان کی طرف سے بھی ہے، لیکن کچھ ہمارے اپنی غلطیاں اور کوتاہیاں بھی ہیں کہ ہم نے آج تک کبھی یہ نہیں دیکھا کہ تبلیغ کا طریقہ کار کیا ہے، اسلام کے خلاف اگر کہیں اقدام ہوتا ہے تو اس کو روکنے کا طریقہ کار کیا ہے، کہیں کوئی غیر مسلم غلطی کر بیٹھتا ہے تو اس کو روکنے کا طریقہ کار کیا ہے۔ یہ پاکستان ہے، یہ سیٹلڈ ملک ہے، اس کے اندر قانون ہے، اس کے اندر انصاف ہے، اس کے اندر ادارے ہیں، ان کو چھوڑ کر کے کس کو حق پہنچتا ہے کہ وہ خود ذاتی طور پہ جائے اور جا کر قانون ہاتھ میں لے، اور اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ علامہ جلیل نقوی صاحب، مجھے یہاں پہ آپ سے روکنا پڑے گا کہ مجھے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے۔ امیر العظیم صاحب بھی ہیں، طاہر اشرفی صاحب بھی ہیں، ویل کم بیک ٹو دیم آفٹر بریک۔